الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم. اما بعد. اس مجلس کا عنوان ہے عورتوں کے فرائض اور حقوق کیا ہیں. یہ سوالات اس زمانے میں زیادہ اٹھنے لگ گئے ہیں. کیا ساس کی خدمت ہم پر ضروری ہے؟ کیا سوتیلے بچوں کو سنبھالنا بھی ہماری ذمہ داری ہے؟ بوڑھے سسرے کی خدمت کیا ہم سے متعلق رہے گی؟ معاشرت اور خدمت دین میں کیسے اعتدال باقی رکھا جائے؟ شوہر کی بہنوں کا اکرام اور ان کی مہمان نوازی کیا ہمارے فرائض میں ہے؟ اس طرح کے سوالات بہت سے ہمارے ذہنوں میں آتے رہتے ہیں. ویسٹرن کلچر اور مغربی نظام معاشرت کا بہاؤ ایک طرف ہے اور دوسری طرف اسلامک فیمنزم یعنی اسلامی اصطلاحات کو لے کر دبے دبے انداز میں آزادی نسواں کی بات کہی جاتی رہتی ہے. سب سے پہلی بات ہمیں اس موضوع پر یہ یاد رکھنا چاہیے کہ اسلام نے گھریلو زندگی کو مزاج شریعت پر چلایا، حدود شریعت پر نہیں چلایا. احسان پر چلانا چاہتا ہے، انصاف پر نہیں. عزیمت پر چلانا چاہتا ہے، رخصت پر نہیں. اس موضوع کو ہم سمجھائیں گے مفصل. قانون سے زندگی نہیں چلتی، اخلاق سے زندگی چلتی ہے. ہر سلوک اور ہر معاملے کو قانون میں ناپ تول کر زندگی کو نہیں بڑھایا جا سکتا ہے، بلکہ اخلاق پر ہی گھریلو زندگی کی بنیاد کو رکھا جا سکتا ہے. شوہر کے لیے کھانا پکانا ضروری نہیں، یہ قانون ہے. بیوی کے لیے مستقل الگ ایسا کمرہ دیا جائے جس کی چابی بھی بیوی کے پاس رہتی ہو اور وہ اس کمرے میں با اختیار ہو، یہ بیوی کا قانونی حق ہے. لکھا ہوا ہے فقہاء نے، بالکل صحیح بات ہے.
بیوی کا کھانا بھی شوہر کہیں سے انتظام کرے، یہ بھی قانون میں لکھا ہوا ہے۔ لیکن آپ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیوں، بیویوں اور صحابیات کی زندگیاں جس کی بھی آپ پڑھیں گے، ایک کی زندگی میں بھی اس قانون پر عمل نہیں دکھے گا۔ فقہ یہ حدود شریعت بتاتا ہے، مزاج شریعت نہیں بتاتا ہے، یہ آخری بارڈر ہے۔ جب جھگڑے ہو جائے، پنچایتیں کھڑی ہو جائے، خاندانی الجھنیں بڑھ جائیں، ٹوٹنے پر بات آ جائے تو تب اس پر عمل کیا جائے گا۔ مزاج شریعت اصل ہے، ذہنوں میں دہرا لیجئے حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کا مشہور واقعہ۔ غلام مانگنے کے لیے آئی، پانی مشکیزے میں لاتے لاتے کندھے پر نشانات پڑ گئے، ہاتھوں میں گٹھے پڑ گئے، چکی پیستے پیستے کپڑے میلے ہو گئے۔ دوہرا لیجئے واقعہ حضرت اسماء بنت ابو بکر رضی اللہ عنہا کا، ذہن میں تازہ کر لیجئے ازواج مطہرات اور ہماری ماؤں کا فاقے جھیلنا، اپنے حصے کا غلہ، اپنے حصے کا بکری کا دودھ بھی آنے والے مہمانوں پر خرچ کر کے فاقے جھیلنا۔ جان نثاری کا واقعہ حضرت ام سلیم رضی اللہ عنہا کا، انصاف اور احسان کو ایسا بھی سمجھ سکتے ہیں، ہم نے مزدور سے بات کی کہ فلانی جگہ پر ہمیں پہنچانا ہے، 100 روپے آپ کی مزدوری ہے، تو اس کو 100 روپے دے دیے جائے، یہ انصاف ہے۔ 110 120 دیے جائے، یہ احسان ہے۔ کھانا بھی کھلا دیا جائے، یہ احسان ہے۔ بوجھ اٹھانے میں ساتھ دیا جائے، یہ احسان ہے۔ شوہر کے تناظر میں اگر اس مضمون کو سوچیں، بیوی کی ماں بیمار ہے، بہن مطلقہ ہے، بھائی پریشان ہے، قانون یہ کہتا ہے کہ مرد کی کوئی ذمہ داری نہیں، میرے سے متعلق تو میری بیوی ہے، میں نے اس کے بھائیوں سے تھوڑی نکاح کیا ہے، اس کی ماں کی ذمہ داری میرے سے متعلق تھوڑی ہے۔ قانون تو یہی ہے، حدود شریعت تو یہی ہے، رخصت کی سطح یہی ہے، لیکن کیا آپ اسے انسانیت بھی کہیں گے؟ کیا اس سے بیوی شوہر میں نزدیکیاں پیدا ہو سکتی ہیں؟ کیا حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم لا تعلق رہے، اپنی بیویوں کی ماؤں سے، بیویوں کی بہنوں سے، بیویوں کے بھائیوں سے، بیویوں کے خاندان پر جو احسانات کیے ہیں، حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مستقل باب ہے سننے اور سنانے کا۔ کیا ملا حضرت زینب کو اور ان کے خاندان کو آقا کے نکاح کے بعد؟ حضرت صفیہ کو، پورے ان کے قبیلے کو کیا ملا؟
پھر ہم وہ بات دہرائیں گے کہ شریعت قانون پر معاشرت کو چلانا نہیں چاہتی بلکہ اخلاق پر چلانا چاہتی ہے۔ دوسری بات، اسلام کی روح ہے اپنے اوپر واجب حق ادا کر دینا، اپنی رسپانسبلٹی اور فریضہ ادا کر دینا، اور دوسرے پر جو ہمارا حق ہے اس کو اللہ سے مانگ لینا۔ یہ جملہ ہمیشہ دہرایا جاتا ہے، حق مانگنے والوں کو حق نہیں ملتا، حق دینے والوں کو حق ملتا ہے۔ ساری حدیثیں یہ کہیں گی آپ سے کہ حق دینا ہے۔ بیویوں سے حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم خطاب کر رہے ہیں تو حق ادا کرنے کے بارے میں کر رہے، حق مانگنے کے بارے میں نہیں۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ کی مشہور روایت ہے، ابو ذر کیا کرو گے جب دنیا ناقدری کرے گی تمہاری؟ ایک علاقے سے دوسرے علاقے جاؤں گا، تلوار نکال لوں گا۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، روز محشر آ کر اپنا حق لے لینا۔ مزدور کو حق مانگنا نہیں سکھایا گیا، حق دینا سکھایا گیا۔ مالک کو حق مانگنا نہیں سکھایا گیا، حق دینا سکھایا گیا۔ اس روح کے بغیر اسلامی معاشرت کا رنگ آپ کبھی نہیں دیکھ پائیں گے۔ تیسری بات، اللہ کے لیے، صرف اللہ کے لیے رشتوں کو وقت دینا، جوڑنا، نبھانا، ادلا بدلا نہ کرنا، اللہ کے لیے۔ ان حدیثوں کو یاد کیجئے، من احب للہ وابغض للہ واعطى للہ ومنع للہ فقد استکمل الایمان۔ للہ ہی محبت پر کیسے اٹھایا گیا؟ اللہ کے لیے کرنا، الذی یخالط الناس ویصبر علی اذاہم خیر من الذی لا یخالط الناس ولا یصبر علی اذاہم۔ لوگوں کے ساتھ مل کر ان کے مزاجوں کو برداشت کرنا یہ بہتر ہے اس آدمی کے مقابلے میں جو نہ اختلاط کرے نہ مزاجوں کو نبھائے۔ لا خیر فی من لا یالف ولا یولف۔ متعدد صحابہ نے پوچھا، اور ہم سب کے معاشرے کا یہ مسئلہ ہے کہ یا رسول اللہ، میرے خاندان ہے، میں ان کے ساتھ صلہ رحمی کرتا ہوں، وہ قطع رحمی کرتے ہیں، میں رشتہ جوڑتا ہوں، وہ رشتے کاٹتے ہیں، میں ان میں دلچسپی لیتا ہوں، وہ مجھے نظر انداز کرتے ہیں۔ حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا، اگر یہ حقیقت ہے تو تم راکھ ڈال رہے ہو ان کی آنکھوں میں۔ اس کے بہت سے مطلب ہیں۔ تم کامیاب ہو اور اللہ کی طرف سے ایک فرشتہ تمہارا مددگار رہے گا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کا مشہور واقعہ ہے، گالی دی جا رہی تھی بازار میں، حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو کر دیکھ رہے تھے، مسکرا بھی رہے تھے۔ ایک سطح پر حضرت ابوبکر بے قابو ہو گئے، جواب دے دیا تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم چھوڑ کر آ گئے۔
اور بعد میں سے فرمایا کہ ابو بکر جب تک تم خاموش تھے فرشتہ تمہاری طرف سے جواب دے رہا تھا۔ ہمارے جواب دینے کی کیا حیثیت ہے فرشتے کے جواب کے مقابلے میں؟ غور کیجیے آپ۔ لیس الواصل بالمکافی انما الواصل الذی اذا قطعت رحمه وصلها صل من قطعك واعف عمن ظلمك واحسن الى من اساء الیک۔ روایت للہ صبر کرنے کی تلقین کر رہی ہے۔ وَاصْبِرْ وَمَا صَبْرُكَ إِلَّا بِاللَّهِ۔ صبر اخلاق ہے، بزدلی نہیں۔ ایثار کردار کی بلندی ہے، مجبوری نہیں۔ چپ رہنا اللہ سے انعام لینے کے لیے، معاف کرنا اللہ سے عزت لینے کے لیے، چھوٹا بننا اللہ سے بلندیاں لینے کے لیے ہے۔ سماج کچھ بھی کہتا رہے، دنیا والے کسی بھی نظر سے دیکھیں، کتنی باتیں ہو گئی؟ تیسری بات یہ ہوئی کہ للہ بنیادوں پر معاشرے کی بنیاد رکھی گئی۔ چوتھی بات، پردے میں رہ کر، چہار دیواری میں رہ کر اپنی ذمہ داریاں پوری کرتے ہوئے رشتوں کو پھیکا کیے بغیر، خاندانی تعلقات کو بدمزہ کیے بغیر ہمت افزائی کی گئی کہ بہنیں دعوت کا کام کریں، خدمت دین کا کام کریں، محدثہ بنے، مفسرہ بنے، قاریہ بنے، مصنفہ بنے، محرکہ بنے، داعیہ بنے۔ تاریخ میں اس کی مثالیں رہی، لیکن نسل کی تعمیر کو نظر انداز کرتے ہوئے نہیں، زنو شوئی یعنی ازدواجی تعلقات کو متاثر کیے بغیر نہیں، افراد خاندان کا بھی ذہن بنائیں، ساس سسر کا بھی دل جیتے، دیورانی جٹھانی کو بھی شریک کریں۔ ایسا ہرگز نہ ہو کہ درس تفسیر میں تو دلچسپی ہے، وقت پر کھانا بنانے میں نہیں، یا پڑھنے کے لیے آنے والی بہنوں میں جتنی دلچسپی ہے اتنی دلچسپی خاندان کی آنے والی دیورانی جیٹھانی میں نہیں، تو یہ نفس کی غلام ہو گئی، شیطان کے پھندے میں پڑ گئی، مثالی خاتون نہیں بن سکتی ہے، نمونہ نہیں ہو سکتی ہے معاشرے کے لیے۔ مردوں کو چاہیے، یہاں پر مرد نہیں سن رہے ہیں، لیکن جب مرد سنتے ہیں تو ان سے کہا جاتا ہے کہ ہر وقت تازہ کھانے کا مطالبہ نہ ہو۔ ایک بہن دین کی عظیم خدمت انجام دے رہی ہے تو تھوڑا بہت آگے پیچھے کرنے کو گوارا کر لیا جائے۔ ان کی ساس کا ذہن بنایا جاتا ہے، بنانا چاہیے کہ استثنائی صلاحیتیں، امتیازی خوبیاں، نایاب قسم کے کمالات جب ایک بہو میں آئے جاتے ہیں
تو ہمیں چاہیے کہ اس کو سنار کو لوہار نہ بنا دیں. اعلیٰ درجے کی خدمت لی جا سکتی ہے تو ضرور اس سے وہ خدمت لی جائے تاکہ وہ صلاحیت باقی رہے اور وہ صلاحیت پنپتی رہے. اور جتنی بہنوں نے کام کیا ان کے مردوں نے تعاون کیا، اور جتنے مرد کر رہے ہیں ان کی بیویوں نے تعاون کیا. الگ تھلگ رہتے ہوئے کوئی مرد اور عورت دینی خدمت میں آگے نہیں بڑھ سکتے ہیں. مجددوں کی زندگیاں بتلاتی ہیں، مصنفوں کی زندگیاں بتلاتی ہیں، مجاہدوں کی زندگیاں بتلاتی ہے، بڑے بڑے مزکی اور اولیاء کی زندگیاں بتلاتی ہیں. ماں نے بھی تعاون کیا، بیوی نے بھی سہارا دیا، بہنوں نے بھی اپنی پونجی دے دی امام بخاری کو، بعض لوگوں کی خالاؤں نے حوصلے دیے. ہے واقعات پورا. جن کو عالم کے کام کرنے ہیں ان کو پکانے کھانے کے مسائل کو بڑا نہیں بنانا ہے. بڑے ظرف چاہیے بڑے کام کے لیے. چولہے چکی سے نہیں نکلیں گے تو عالم اور ملک کے لیے کیا کریں گے؟ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا ضابطہ یہ ہے کہ جب بندہ حق ادا کرنے کی نیت کر لیتا ہے تو غیبی مدد شامل کر دیتے ہیں. جب وہ چھوٹا بننے لگ جاتا ہے تو اللہ بڑا کر ہی دیتے ہیں. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ضابطہ ہے. ما زاد اللہ عبدا بعفو الا عیسیٰ وما تواضع للہ عبد الا رفعہ اللہ. مزاج یہی ہونا چاہیے میری دینی بہنوں کہ جب ننند آئے تو ہمارا تصور یہ ہو یہ بہت تھک کر آئی ہے اپنے سسرال سے، آرام کرنا چاہتی ہے، میں اس کو راحت پہنچاؤں گا، تم بیٹھو اپنی والدہ کے ساتھ، میں پکا دیا کروں گی. مزاج یہی ہونا چاہیے جٹھانی کا جب دیورانی آئے کہ میں پرانی ہوں، ابھی ابھی تمہارا نکاح ہوا ہے، کچھ دن مانوس ہو جاؤ، اختلاط کر لو، میں کام کاج دیکھ لیا کروں گی، جاؤ اپنے شوہر کے ساتھ اگر تمہیں کہیں جانا ہو. یہ طریقہ ہونا چاہیے. عالمہ بہنوں کے، داعیہ بہنوں کے اخلاق اور کردار مدعو کے مقابلے میں بلند ہی ہونا چاہیے. صبر کی تقریر آسان ہے، صبر کرنا مشکل ہے. اخلاق کی تقریر آسان ہے، اخلاق کا نمونہ بننا مشکل ہے. صبر پر پی ایچ ڈی کرنے والے بھی بے صبرے ہو جاتے ہیں جب صبر کا موقع آ جاتا ہے. اور جب یہ اپنے میکے جائیں تو ہمارا رویہ یہ ہو کہ بھابی آپ نے تو بہت خدمت کی میری والدہ کی، اب میں خدمت کروں گی والدہ کی، آپ آرام کر لیجئے. آپ بہت راحت پہنچا رہی ہے میرے بھائی کو، آپ بچوں کو اپنی راحت کا خیال رکھ لیجئے، جب تک میں میکے میں ہوں آپ کو راحت پہنچانے کی کوشش کروں گی. پوری شریعت کا 1/3 حصہ ہے یہ حدیث، لا یؤمن احدکم حتی یحب لأخیہ ما یحب لنفسہ. محدثین نے کہا ہے کہ 3 حدیثیں پوری شریعت کا خلاصہ ہے.
پہلی حدیث انما الاعمال بالنیات، اور دوسری حدیث لا یؤمن احدکم حتی یحب لاخیہ ما یحب لنفسہ، اور تیسری حدیث من حسن اسلام المرء ترک ما لا یعنی۔ حضرت مولانا عاقل صاحب رحمت اللہ علیہ کی بات نقل کرے بغیر مجھے مضمون ناقص محسوس ہوتا ہے، بے اثر محسوس ہوتا ہے، تفہیم میں کمی محسوس ہوتی ہے۔ حضرت کے پاس ایک خاتون آئی اور اس نے آ کر کہا کہ حضرت جب تک میں بہو تھی تو ساس بہت بری لگتی تھی، اور جب سے میں ساس بن گئی ہوں بہویں بہت بری لگتی ہیں۔ حضرت نے فرمایا کہ بات ایسی نہیں ہے، جب تک بہو تھی تو بڑوں کی ماننا، ان کے بڑھاپے کو برداشت کرنا، ان کے احسانات یاد رکھنا، کتنا اچھا بیٹا دیا آپ نے، سسرال کو اپنا گھر سمجھنا، ساس سسرے کو دوسرے درجے کے ماں باپ سمجھنا کہ امی میری حقیقی ماں کی خدمت کا تو موقع نہیں ملا، اب آپ ہی سے میری آخرت بنے گی اور آپ ہی کے ذریعے سے میں اپنی جنت بناؤں گی۔ یہ تمہیں نہیں آیا جب تک تم بہو تھی، اور جب تم ساس بن گئی تو چھوٹوں کو نبھانا، اکرام کرنا، تانا نہ دینا، ان تک اپنے تجربات پہنچانا، اور بیٹیوں کی طرح ان بہوؤں کی قدر کرنا، شکریہ کے دو بول بولنا، اس کے میکے کو تانا نہ دینا، تحقیر نہ کرنا، نہیں آیا تمہیں؟ تو نہ خامی بہو میں ہے نہ خامی ساس میں ہے، خامی تم میں ہے، خامی ہم میں ہے۔ یہ مزاج ہے شریعت کا کہ آدمی عمر کے جس مرحلے میں ہے اس مرحلے کے علم کو سیکھیں، اس اسٹیج کی نزاکت کو سمجھیں۔ چولہا ایک رکھنا ضروری ہے یا چولہا الگ رکھنا ضروری ہے؟ اردو بولنے والے طبقے میں جوائنٹ فیملی ایک مستقل موضوع ہے۔ چولہا ایک ہے، دل بھی ایک ہے، چولہا ایک ہے، چچا زاد، تایا زاد، بھائی بہنوں میں پردہ بھی ہے۔ چولہا ایک ہے اور والدین سمجھداری سے بیٹوں کی کمائیاں استعمال کرتے ہیں اصول ضابطے کے مطابق۔ زکوٰۃ ادا کرنے کا اہتمام ہوتا ہے، زکوٰۃ ادا کرنے کا اہتمام ہوتا ہے بہوؤں کے، قربانی ادا کی جاتی ہے بہوؤں کی، خرچ کے پیسے بھی دیے جاتے ہیں بیٹوں کو بہوؤں کو، جو بھی اس کے گہرے مسائل ہیں۔ اگر ایسی جوائنٹ فیملی ہے تو بہت مبارک، یا انڈیویجول فیملی ہے، الگ الگ خاندان رہتے ہیں، الگ الگ ہیں لیکن ماں باپ کو بھی ماہانہ خرچ دیتے ہیں، بے قرار رہتے ہیں ماں باپ سے ملاقات کے لیے، بہویں تڑپتی ہیں کہ اچھا پکا کے لے جاؤں ساس سسر کے لیے، بھائی اپنے بچوں کے مشورے ایک جگہ پر کرتے ہیں، بہویں ایک دوسرے سے ہٹ کٹ کے نہیں رہتی، خیر خیریت لیتی ہیں، تو صرف چولہے اور چھت الگ ہیں، دل اور معاملات ایک ہیں، تو یہ بھی برا نہیں۔ چولہا ایک رکھنا الگ رکھنا یہ اہمیت نہیں رکھتا،
مشورہ ایک ہونا یہ اہمیت رکھتا ہے، دلوں کا جوڑ یہ اہمیت رکھتا ہے، ملکیتوں اور معاملات کا کھلے پن کے ساتھ صفائی کا اہتمام یہ اہمیت رکھتا ہے۔ غور کرنے کی بات ہے، ہم امریکہ میں رہتے ہوئے یا مغربی سماج، مغربی مزاج کا اثر قبول کرتے ہوئے کہیں اس رخ کی طرف تو ہم نہیں جا رہے ہیں کہ میں آپ کے ماں باپ کی خدمت نہیں کروں گی بغیر کسی عذر کے۔ واقعتاً عذر ہے، علماء کو آدمی بتائیں، اپنے آپ کو اتنا اچھا نہ سمجھے کہ پوری دنیا کو بگڑا ہوا ہی دیکھے۔ جب یہ بوڑھی ہو جائے گی تو اپنے لیے کیا پسند کرے گی؟ بچے ساتھ میں رہے یا نہ رہے؟ واقعتاً یہ جرم ہے، گناہ ہے کہ اپنے شوہر کو اپنے ماں باپ سے کاٹ دیا جائے، اپنی بیویوں کو ان کے ماں باپ سے کاٹ دیا جائے۔ نہیں مل سکتے ہو تم اپنے ماں باپ سے، نہیں جا سکتے ہو تم اپنے ماں باپ کے پاس، بغیر کسی شرعی وجہ کے گناہ ہے۔ من فرق بین والدۃ وولدہا فرق اللہ بینہ وبین احبتی یوم القیامہ۔ حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے قیدی عورت کو بھی اپنے بچوں سے جدا نہیں کیا، پرندے کو بھی اپنے بچوں سے جدا نہیں کیا، اور ہم بیویاں یا شوہر، بیوی کو یا شوہر کو بغیر کسی مشروع معقول لاجک کے ہم کہہ دیں کہ نہیں جا سکتے۔ بات کیوں کیا تم نے؟ انتہائی بے عقلی ہے کہ ایک عورت یہ سمجھتی ہو کہ مجھے جاب کرنے کی جگہ پر کلیگ بہنوں کو تو میں سنبھال سکتی ہوں، ننند اور جٹھانی کو نہیں سنبھال سکتی ہوں۔ کیوں صبر ختم ہو جاتا ہے جب آدمی اپنوں کے ساتھ رہتا ہے؟ کیوں دلچسپیاں کم ہو جاتی ہیں اپنے اقارب کے بارے میں؟ ضرور اس میں نفسانیت کا حصہ ہے۔ اگر ہم نے خاندانی کڑیوں کو کمزور کر دیا تو وہی حشر ہوگا جو یورپ کا ہوا ہے۔ ماں باپ کے لیے اولڈ ایج ہوم کا دیکھنا، میل اور فیمیل نرس کا انتظام کرنے کا جذبہ ہو، بچنے کا جذبہ نہ ہو۔ واقعتاً اگر حدود شریعت پھلانگے جا رہے ہوں، ہوتا ہے ایسا بھی، ہم صاف بات کریں گے، یک طرفہ بات نہیں کریں گے۔ واقعتاً کہیں پر سسر، اللہ نہ کرے نعوذ باللہ، اپنی بہوؤں کو شہوانی نگاہوں سے دیکھتا ہو، حرمت مصاہرت کے واقعات پیش آنے کا اندیشہ ہو، اس کے باوجود بھی بیٹا اصرار کرتا ہے کہ رہنا ہے تو میرے ماں باپ کے ساتھ ورنہ میں تجھے طلاق دے دوں گا، تو یہ غلط بات ہے۔ جائز نہیں ہے کہ یہ بہو سسر کے ساتھ رہے۔ واقعتاً صبر کیا بیوی نے بھابھیوں کے ساتھ رہنے کے لیے، لیکن مشورہ بھی ایک نہیں، ماں باپ کا، ساس سسرے کا سوتیلا پن بھی ہے، اور بیچاری ڈپریشن میں جا رہی ہے۔ بہت دعا کرنے، بہت مشورہ کرنے، بہت تواضع اپنانے،
کے باوجود اسٹریس کی مریض ہوتی جا رہی ہے، تو ایسے موقع پر عورتوں کو اصرار نہیں کرنا چاہیے۔ مردوں کو چاہیے کہ پھر وہ حدود شریعت پر عمل کرے، اس کو الگ ٹھکانہ دے دے، وہ اپنے ماں باپ کی خدمت زیادہ کرے۔ لیکن یہ بے غیرتی کے واقعات بھی سنائی دیتے ہیں۔ ایک صاحب نے آ کر کہا، ایسے کئی واقعات ہیں، ایک صاحب نے آ کر کہا ہم سے کہ میری والدہ بیڈ پر لیٹی ہوئی ہے بہت عرصے سے، اس کے جسم کے نچلے حصے میں پھوڑے پیدا ہو گئے، سطر کے حصے میں۔ میری بیوی کرنے کے لیے راضی نہیں، اب میں ہی اپنی والدہ کے سطر کے حصے پر دوائی وغیرہ لگا سکتا ہوں یا نہیں لگا سکتا ہوں؟ ان مفتی صاحب نے روتے روتے جواب دیا کہ جب وہ راضی نہیں، سمجھانے کے باوجود، اپنی آخرت کو یاد دلانے کے باوجود، تو مجبوری ہے، اب تم ہی لگاؤ۔ عورت کا سطر دیکھنا یہ احون ہے، زیادہ بہتر ہے اس کے مقابلے میں کہ مرد عورت کا سطر دیکھے۔ بہن رہتی ہے یو ایس میں، بھائی رہتا ہے کینیڈا میں، وہ جانا چاہتا ہے اپنی بہن سے ملاقات کے لیے، نہیں جا سکتے تم پر میرا حق زیادہ ہے۔ یہ کون سی شریعت ہے؟ اتنا اپنے مردوں پر دباؤ ڈالا جائے اور صرف ایک حدیث کو لے کر شریعت کے مجموعی مزاج اور احادیث کے دوسرے ذخیرے کو نظر انداز کر دیا جائے۔ خیرکم خیرکم لأہلہ، تم میں کا سب سے بہتر وہ ہے جو اپنے گھر والی کے لیے بہتر ہو۔ آپ تنخواہ بتائیے مجھے، تنخواہ کیوں نہیں بتاتے ہیں آپ مجھے؟ اتنا تو حق نہیں ہے کہ ہم تنخواہ کی نگرانی اور تنخواہ کے خرچ کرنے کی نگرانی بھی کریں؟ مشورہ لینا چاہیے اپنی عورتوں سے، اور ضرور ان کے ماہانہ خرچ میں کوتاہی نہ ہو، واجبی حقوق میں کوتاہی نہ ہو۔ لیکن ہر عورت اس قابل نہیں ہوتی کہ وہ گھر کے فائنانس سسٹم کا پلان کر سکے۔ ہر عورت حضرت خدیجہ کی طرح مصیبت سن کر تسلی دینے والی نہیں، وہ بھی غمزدہ ہو جاتی ہے، تو پھر گھر کا سکون بھی ختم ہو جاتا ہے جب مرد گھر میں آئے۔ وہ تو عورتوں کی مختلف نوعیت کو دیکھ کر سنایا جائے گا، لیکن اگر مرد شرابی ہے، جواری ہے، واقعتاً فضول خرچی کرتا ہے، حقوق اور حدود کا لحاظ نہیں، اس قدر بے دین یا بد دین ہے، یا مطلقاً خرچ کے لیے عورتوں کو پیسے ہی نہیں دیتا، تو حدیث میں واقعہ موجود ہے کہ صحابیہ رضی اللہ عنہا اپنے شوہر کے جیب سے بقدر ضرورت پیسے لے لیا کرتی تھی، حضرت آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دی۔ شیخ کا ہونا اسی لیے ضروری ہے، کسی مربی کے حوالے ہونا اسی لیے ضروری ہے، ورنہ آدمی پورا بیان سنتا ہے اور وہ بات پسند آتی ہے جو اپنے مزاج کے مطابق ہو۔ وہ دوا پسند آتی ہے جس میں مٹھاس ہو۔ آدمی اپنی صورتحال کسی اللہ والے کو بتائے اور پھر اس کے بعد اس کے اوپر عمل کرے۔ ضرورت ہے معاشرت اور خدمت
معاشرت اور دعوت میں اعتدال کا مثالی نمونہ بننے والی بہنوں کی اللہ تبارک و تعالی صحیح علم و عمل کی توفیق عطا فرمائے اور مزاجوں کا اعتدال، توازن اللہ تعالی ہم سب کو نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔